پورا دن پوری رات آپ روڈ پہ بیٹھتے ہیں تو سیاست جو ہوتی ہے وہ دماغ سے ہوتی ہے، مائک میوٹ کرے خرم. دماغ سے ہوتی ہے، وہ جذبات سے نہیں ہوتی. جذباتی نہ ہو، سیاست کرنی ہے آپ لوگوں نے، سیاست کریں. جذبات اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ جذبات سے کام لیں گے تو پھر آپ کا تو کل کو پھر آپ کا لو کانفیڈنس ہوتا ہے تو پھر آپ کے یہی بندے ہو جائیں گے. وہی شور آپ کی طرف ہے یار. جی جنگوی بھائی، شور جنگوی بھائی کی طرف ہے. چلیں جی زبردست ہو گیا. اچھا مجھے اچھا چھوٹا میں چھوٹا سا ایک منٹ اگر میرے دینا پوائنٹ پہ مجھے. چھوٹا جی چھوٹا جی جواب دے جی دیں. ابو حمدان بھائی آپ تھوڑا دے دیں، نویز بھائی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، فرشتہ سسٹر، خرم بھائی اور مانی بھائی چھوٹا چھوٹا مجھے کوئی آنسر دے دیں کہ کوئی میں سے اگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے. بسم اللہ. اچھا ایک منٹ اچھا دیکھو، آج مانی نے سوال رکھا ہے. بی ایف ٹی بھائی ذرا مانی کی سنو، مانی نے اسے کلوز اپ کرنا ہے اور یہ بھی بتائے گا آپ کو. جی بی مانی. ایف ٹی جی میں بھائی، ایک بی ایف ٹی پوائنٹ بھائی ایڈ روز کروں آپ گا راڈ صرف چلاتے تھوڑا ہیں سا. زبردست، جی لیکن اس کو کلوز اپ کرنے دیں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. سوری فار دیٹ. ہاں تو جی نو ورز. اچھا، مجھے صرف چھوٹی سی چیز ایڈ بالکل کرنی میں تھی اس بی ایف میں ٹی جو بھائی میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں ٹوٹلی. باقی خرم بھائی آپ بھی یس اور نو میں آنسر دے دیں بی ایف ٹی بھائی کے کوشچنس کا. جی جی بالکل. بی ایف ٹی بھائی نے بات میں ان سے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ان کو نیکسٹ ٹائم پہ، کیونکہ میں بھی تھوڑا سا نا آگے کی دیکھتا ہوں. پاکستان کی تحریک انصاف کا برین کون ہے؟ مطلب کہ جو برین ہے، مطلب کہ اگر آپ شیریں مزاری کو نکال دیں تحریک انصاف میں تو آپ کی فورن پالیسی کیا رہ جاتی ہے؟ شیریں جی جی مزاری کو جو جانتے خرم ہیں، بھائی یس اور نو میں، ہاں کیونکہ وہ باقی بھی نہیں میں سارے ہیں ویسے تو ایک تھوڑا سا ٹائم اپنا چاہیے. پرسپیکٹ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب شیریں جی مزاری جو ہے اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، ٹھیک ہے، اگر وہ واپس آنا چاہے تو اس کو میں کھلے دل سے لوں گا، کیونکہ وہ ایسٹ ہے، پاکستان کا ایسٹ ہے، وہ تحریک انصاف کا ایسٹ نہیں ہے. جو لوگ فورن اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کو جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو شیریں مزاری جیسا برین ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں، وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی انٹرنیشنل ریلیشن کی یعنی کہ وہ ہیڈ ہے. وہ بہت ٹاپ نوچ قسم کی برین ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اگر وہ واپس آتی ہے تو وہ خالی پاکستان کا ایسٹ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کا بھی ایسٹ ہے. تو ہم کو اس طرح کے بندوں کو بالکل لینا چاہیے. تھینک یو جی. اچھا جی بی ایف ٹی کوشچن. یہ چلو شیریں مزاری تو فواد چودھری کون سا برین ہے جی؟ فواد پلیز چودھری نے نہ سوری وہ جنگوی فورن بھائی. ایکسپرٹ ہے، نہ اس کو اکانومی کا کوئی. ہاں اچھا وہ وزیر اچھا اطلاعات ہے، ایک وہ منٹ ایک جھکتے منٹ مار سکتا ہے، ایک جھکتے ہی منٹ لگا سکتا ہے. اگر وہ اچھا ہمیں ایک نہیں منٹ چاہیے جنگی جھکتوں بھائی، والا بندہ. ہمیں جنگی چلو بھائی ٹھیک ہے، شیریں مزاری کی بات ہو رہی ہے کہ مانی بھائی کی وہ اچھا اچھی بات کرتی ہے یا وہ پڑھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، لینا چاہیے ان کو. ایک منٹ مانی بھائی کے سوال پہ آپ سب آ جائیں نا، پھر شیریں مزاری پہ آتے ہیں. مانی بھائی کا سوال تھا یس یا نو میں، سب لوگ باری باری جواب دیں پلیز. تھینک یو. السلام علیکم آپ سب بھائیوں کو. وعلیکم السلام. اقرا سسٹر ہمیں ایک منٹ دے دیں گے سسٹر، آپ کے پاس انشاءاللہ آئیں گے. جی ابو حمدان جی بھائی. بھائی، جی یس. بھائی. جی میرا جواب تو یس ہے. میں ایگری کرتا ہوں ٹوٹلی بی ایف ٹی بھائی کے پاس سے. جی اوکے. فرشتہ سسٹر آپ کا سوال یس یا نو؟ آئی تھنک انہوں نے کمنٹ کر دیا یس کا. جی عابد بھائی. مانی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں نے پہلی بار ہی آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے اس سے ایگری کرتا ہوں آپ کے بگ فیصلے سے. ریسپیکٹ. ٹھیک ہو گیا. دیکھو ہم یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا ہے، ہم کسی کے بات سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں ڈزنٹ میٹر، مگر موقع کسی کو دیں کہ وہ بات کر لے، اور اس کے بعد ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. جی اقرا سسٹر ویلکم. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی بسم اللہ. جی بھائی میں آپ سب کو سلام کر رہی تھی. سب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. کر رہی تھی سب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. کر رہی تھی سب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. لگا لیں واجد بھائی. جی جی الحمدللہ. اقرا سسٹر، اقرا سسٹر یہاں پہ آپ شاید فرسٹ ٹائم آئی ہیں. نہیں بی ایف سیکنڈ ٹائم آئی ہیں، یہ آلریڈی آ سیکنڈ چکی ٹائم. ہیں، سیکنڈ ٹائم آئی ہیں. جی آپ بات کریں. مانی بھائی آپ پوری بات کمپلیٹ کر لیں. بسم اللہ. اچھا تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہماری براڈ کا ایک ڈیکورم ہے، اس کا ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو ایک بندہ کوشچن کرتا ہے، پھر باری باری سب کو اس پہ جو ہے نا اپنی وہ رائے دینی ہوتی ہے. تو کوشچن ہمارا یہ تھا آج کا کہ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی ٹویٹر پہ ایک کمپین چل رہی ہے چودھری فواد سے ریلیٹڈ کہ اس کو واپس پارٹی میں لینا چاہیے یا نہیں. تو اس پہ آپ اپنا بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آئی تھنک لے لینا چاہیے اس کو واپس. اچھا اس کو تھوڑا سا آپ بریفلی بتائیں گی کہ کیوں لینا چاہیے؟ میں نے تو جیسے بھی بھائی نے کہا تھا اس لیے میں نے کہہ دیا کہ لے لینا چاہیے. میں زیادہ مطلب مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے.
جی جی زبردست ہو گیا، گڈ ہو گیا. اچھا فرشتہ سسٹر آپ کی طرف آئیں گے. سوری آپ پہلے آئی تھی، نمبر جو ہے نا وہ لیٹ آ گیا کیونکہ اس دن بھی ایک سسٹر. چلو ٹھیک ہے، میں باہر شاپ پہ تھی. میں نے میرا آنسر یہ تھا کہ فواد چودھری کو ہم معاف کر سکتے ہیں، پر جہاں تک پارٹی کی وزارت یا وہاں کا، تو اس معاملے میں نہ کہوں گی. چلیں بھروسہ نہیں کر زبردست ہو سکتے. گیا. بالکل بالکل. جزاک اللہ. تو جی لیبر بھائی ویلکم، آپ کو براڈ پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ نے کوشچن سنا لیبر بھائی؟ جی وعلیکم السلام. میرے خیال میں یہ جتنے بھی جا چکے ہیں ان کو نہیں لینا چاہیے، جو فیلڈ کے اندر جو ورکر ہیں ان کو چانس دینا چاہیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا. جی بالکل زبردست ہو گیا. اچھا آئی تھنک بندے کمپلیٹ ہو گئے، تو مجھے اس پہ اچھا مجھے نیکسٹ مانی کوشچن کی طرف آنا چاہیے. جی جی حمدان بھائی. ایک منٹ. جی اچھا، میں سب بھائیوں کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا. خرم بھائی آپ بھی سنیے گا، آپ کو تھوڑا سا آپ اختلاف کر رہے تھے، وہ میں اس لیے بول رہا تھا میری جان. دیکھیں یہ سب تو سینئر لیڈرشپ تھی اور یہ لوگ الیکٹیبلس تھے جو چھوڑ کے گئے کسی بھی سرکمٹنس کی وجہ سے، کوئی بھی ان کی مجبوریاں رہی ہو، یا ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی مجبوریاں کیا رہی ہو، یہ بھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اگلے دن وہ دوسری پارٹیوں میں جوائن بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا. سر مجھے یہ بتائیں آپ، سمپل سا ایک سوال ہے میرا. عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کے بانی ہیں اور 27 سال سے جد و جہد کر رہے ہیں. اگر کل کو خان صاحب نے ٹھیک ہے کسی مجبوری کے تحت کوئی ایسی ان لوگوں کی ڈیل ایکسیپٹ کر لی، یا انہوں نے کوئی ان کی بات مان کے انہوں نے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، تو کیا یہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ یہ بتائیے. سر جی میرا تو ماننا یہ ہے، یہ میرا پرسنل میری اوپینین ہے، اسے پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے یہ، لیکن میرا ماننا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ سب کہ اگر عمران خان کو اپنی جان بچانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ جسم کہتے ہیں نا کہ لیو فار another day fight، ٹھیک ہے نا، اس کو کر لینا چاہیے. کیونکہ ہم سنت سے سیکھتے ہیں. حضرت محمد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ مائگریٹ کر جاؤ اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، جب انہوں نے ہجرت مدینہ کی تھی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر آپ مائگریٹ کر جاؤ آپ پہ بہت زیادہ مشکل وقت اگر آپ پہ آیا ہوا ہے نا، تو آپ واجد بھائی اپنا مائک وہ لے میوٹ سکتے کر ہیں، دیں مائگریٹ پلیز، کر واجد سکتے بھائی. ہیں. اور لیکن اب دیکھیں کہ 86 پاپولیرٹی ہے، اور اس حساب سے پاکستانیوں کا رسپانس نہیں آ رہا، ٹو بی آنیسٹ. اگر کسی اور ملک میں ہوتا ہے نا، یورپ میں ہم رہتے ہیں کہ اتنا پاپولر لیڈر 86% پاپولیرٹی ہوتی، وہ اس کو ایک دن بھی اندر نہیں رکھ سکتے تھے، انڈیا میں بھی نہیں رکھ سکتے تھے، کسی اور کنٹری میں نہیں خرم رکھ بھائی سکتے تھے. سوری، کوشچن کی طرف آتے ہیں پلیز. خرم بھائی پلیز. جی میں تو کہتا ہوں اس کو اپنی جان بچانے کے لیے، اگر اس کی جان کو خطرہ ہے، جان بچانے کے لیے اگر اس کو کوئی ڈیل دیتے ہیں تو اگر وہ لے لے، میں اسٹل اس کے ساتھ کھڑا ہوں. کیونکہ جی جی کیونکہ وہ سنت رسول پہ کھڑا ہوا ہے، کہ وہ سنت مانی رسول بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت مدینہ کی تھی مشکل ٹائم پہ. جی تھینک جی یو جی. خرم بھائی بالکل بالکل. جی جنگوی بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو ہم انجم جی بھائی کی مانی طرف. بھائی مجھے اگر اجازت ہو تو نیچے موسیٰ چودھری صاحب نے کہا ہے کہ فواد چودھری کی کیا پارٹی میں کنٹریبیوشن تھی، کیا کام انہوں نے پارٹی میں کیا. اگر خرم بھائی کو کچھ پتہ ہو تو وہ بتا سکتے ہیں اس پہ کچھ. یہ نیچے انہوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. جنگوی بھائی کنٹریبیوشن یہ جو اختلاف ہے فواد ٹاپک چودھری واضح تھا نا، ہوگا. میں اس کا آنسر دے دوں. اگر آپ پی ٹی آئی کی جتنے بھی لیڈرشپ دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میری جو ادھر کوئی صحافی بولنے والا، اس کو اگر کسی نے بات کی تو اس نے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اگلوں کو تھپڑ مار کے سب کے سامنے، یہ انہوں نے کنٹریبیوشن کی. جی ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے نہیں کہ وہ جیسے وہ بولتا تھا نا، جیسے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنے آرگومنٹ رکھتا تھا، وہ اس جیسا آرگومنٹ کوئی نہیں رکھتا تھا. مطلب کہ وہ ان کے لیول پہ آ کے، حالانکہ وہ بیسٹ ڈبیٹر نہیں ہے، لیکن وہ ان کے لیول پہ آ کے ان کو چپیڑے مارتا تھا. مطلب کہ اس نے پی ٹی آئی کو بہت اچھا ڈیفینڈ کیا میڈیا پہ آ کے، اور وہ تھا بھی انفارمیشن منسٹر تھا. تو وہ جیسے پی ٹی آئی کو اس نے ڈیفینڈ کیا اس کی حکومت میں، اپنی حکومت میں، وہ بہت اچھا ڈیفینڈ کیا میرے حساب میں. باقی آپ دیکھ لیں. جی خرم بھائی زبردست ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. تو اسامہ بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے کوشچن سنا؟ جی اسامہ بھائی اوور ٹو یو. سوری عثمان بھائی. عثمان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عثمان بھائی آئی تھنک ان کا کوئی پرابلم ہے. اوپر
تو माजिद तो फीस भाई आपका माइक ठीक हुआ जी, आप अपना माइक ऑन करें। जी भाई अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम, वेलकम जी, वेलकम। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूं, आप लोगों ने आप अपनी डिबेट कंटिन्यू रखें। अच्छा, जो भाई भी बात कर लेगा ना, मैं उसको थोड़ी देर के लिए नीचे उतारूंगा। नीचे क्यूज में लोग बैठे हैं तो सबको मौका देंगे, आपने माइंड नहीं करना, आपको दोबारा उठा लिया जाएगा, प्लीज। ठीक हो गया, माइंड नहीं करना जी। आप कंटिन्यू जी जी करें भाई, अपनी मैं बात, तो उस दिन भी बैठा रहा हूँ। आप अपनी बात कंटिन्यू करें जी मानी भाई। जी जी, सामा भाई आपने क्वेश्चन सुना जिसपे? नहीं भाई, मैंने नहीं सुना क्वेश्चन। सामा भाई मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि देखें, आज सोशल मीडिया पे पिछले एक हफ्ते से ना ये कंपेन चलाई जा रही है कि चौधरी फवाद को हमें वापस पार्टी में ले लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमें ले लेना चाहिए या इसी तरह रहने देना चाहिए? भाई मेरा मेरा तो इस बारे में ये ख्याल है कि उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने बड़ी काज के लिए आप खड़े होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या हक के साथ खड़ा होना होता है आपको, या आप उन्हें को छोड़ना होता है। वो पीक पे जब तक वो वजारतों के मज़े थे वो साथ था, बाद में थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो भाग गया। तो मेरे ख्याल में उसको नहीं लेना चाहिए, किसी भी बंदे को नहीं लेना चाहिए, इस तरह के बंदे को। जी उस्मान भाई, जबरदस्त हो गया आपका पॉइंट। जी मानो सिस्टर वेलकम, और मोहम्मद नुमान भाई आपको भी वेलकम करते हैं हम। वालेकुम सलाम। मानो सिस्टर आपने क्वेश्चन सुना हमारा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। या का नाबुदु या का नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझे से मदद मांगता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ को स्टार्ट किया था आज से 27 साल पहले, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरी पार्टी में किसी भी बुज़दिल इंसान की जगह नहीं है। तो खान साहब ने सबको क्लियर बता दिया था कि कोई भी बुज़दिल इंसान इस पार्टी में ना आए, और आप देख चुके हैं किस तरह छलने की तरह सारे वहां से निकल गए हैं। बात ये अब खान पे मुश्किल वक्त है, आज वो जेल में बंद है। आप सबको पता है कि वो जो ट्रायल चल रहा है, आज किसी बच्चे से भी पूछे वो भी बता देगा कि इस वक्त खान साहब की जान को कितना खतरा है। आप पूरी हिस्ट्री देख लें तो इस हालात में खान साहब को ऐसे बंदे चाहिए जो हर हालत में खान साहब के साथ खड़े हों, जो कहें कि हाँ वो हक की बात कर रहे हैं, वो इस्लाम के 1.9 बिलियन मुस्लिम्स के लीडर हैं, वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है, और वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हों। ये क्या हुआ कि एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ तो बस वो घबरा गए। तो इस तरह तो अगर सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो फिर खान को तो अकेला छोड़ देंगे ना। या तो खान जो है, मतलब वो तो डटे हुए हैं ना, मौत की आंखों में आंखें डाल के खड़े होना किसको कहते हैं, भाई खान साहब ने करके दिखा दिया है। वो कहते हैं ना कि वो जो है फिक्रे हुसैन समझा है बस एक आदमी। वो देखे ना कि किस तरह वो मौत की आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं, और इस वक्त जो उनका साथ दे रहे हैं, और जो ओवरसीज हैं, देखें आप सब लोगों को सलाम है, जो खड़े हुए हैं, जो बातें कर रहे हैं, जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको लिख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, सॉरी, अल्लाह ताला सब जानते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त हो गया मानो सिस्टर, आपका पॉइंट आ गया। जी फिदा भाई आपने क्वेश्चन सुना? फिदा भाई वेलकम। सॉरी फिदा भाई कहूँगा क्योंकि वो वेट कर रहे हैं नीचे, तो नुमान भाई के बाद आपको माइक देंगे। जी नुमान भाई क्वेश्चन भी रिपीट कर दो। जी मैं क्वेश्चन सुन रहा था फवाद चौधरी वाला। तो बात यह है कि सर के फवाद चौधरी का बोलते हैं ना लेना चाहिए सर। जो आदमी चले गए हैं ना, अगर वो आज ठहरे होते ना तो कंपनी की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ज़रा सी हवा चलाई के देखते हैं ये खड़खड़ाते हैं कि नहीं, वो खड़खड़ाए हैं तो उनकी जरूरत बढ़ी है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है। अगर ये लोग ना जाते तो उनकी जरूरत ही नहीं होती। तो इनको वापस कभी नहीं लेना चाहिए ऐसे आदमी को। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी हैं और मैरिड वाले आदमी हैं कि ये लोग ख़ानदान की वजह से पहचाने जाते थे, क्योंकि शुरू से यही रस्म व रवाज चल रहा है। तो इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अभी बहुत चेंज, जिस चेंज के लिए हम निकले हुए हैं वो चेंज आना चाहिए। ख़ानदानी सियासत को ख़त्म करना चाहिए।
जी नुमान भाई ज़बरदस्त हो गया। फिदा भाई हमारा क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया पे स्पेशली ट्विटर पे ये कैंपेन चलाई जा रही है कि चौधरी फवाद को वापस पार्टी में ले लेना चाहिए या नहीं, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी फिदा भाई ओवर टू यू। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं तो एक ही चीज़ पर अटका हुआ हूँ, जो हमारे खान का फैसला वो हमको मंजूर। इतनी लंबी बहस करने का फ़ायदा ही नहीं है। जी मानी भाई जबरदस्त, आपका आपका पहला सवाल मुकम्मल हुआ, ठीक है। अब हम जो है ना ये बीएफटी को देते हैं ताकि ये लेके आगे चले। मुकम्मल हुआ, ठीक है। अब हम जो है ना ये बीएफटी को देते हैं ताकि ये लेके आगे चले। वाजिद भाई आपका माइक और शोर कर रहा है प्लीज। जी बीएफटी भाई ओवर टू यू जी, अब आपके हाथ में है सब कुछ। सबसे अस्सलाम वालेकुम सारे बहन भाइयों का। एक आज हम नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक सीट जो होगी ना रोटेट करेंगे, तो भाई बहनों ने माइंड नहीं करना। हम आपको एक, जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, आप क्वेश्चन या आंसर को शॉर्ट रखना है, तो एक सीट में हम रोटेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को मौका देंगे कि वो ऊपर आके ना एटलीस्ट माइक में एक दो लफ्ज़ बोला करें। तो किसी ने माइंड नहीं करना, जो भी नीचे जाएगा ना तो हम ज़बरदस्त। ठीक हो गया। अच्छा बीएफटी भाई मानी ने कैसा चलाया थोड़ी देर जो किया? मानी स्टार है, सर मानी फवाद हमारा चौधरी स्टार है। पर जो बात हो रही थी, मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दें, जी जी मैं भी बिल्कुल अपना पॉइंट बिल्कुल ऑफ व्यू बिल्कुल, रख लूं। आप बात करें जनाब, आप बात करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बात करें जनाब, आप बात करें। भाई आपकी आवाज़ डबल आ रही है, बीएफटी तो भाई आप बात एक यह बार है कि दोबारा फवाद बैठ चौधरी जाएं को और आपको फिर पता दोबारा है कि फवाद टिकटॉक पे चौधरी हैं, के इन तब लोगों आपकी आवाज़ को खुल जो जाएगी। पार्टी से पहले टाइम ही निकल गए थे। वाजिद भाई आप जब ऊपर आए ना तो इसे म्यूट करें क्योंकि आपका वो मसला बड़ा वाजिद भाई आप जब ऊपर आए ना तो इसे म्यूट करें क्योंकि आपका वो मसला बड़ा वाजिद भाई तो सब म्यूट कर लो तो उनकी आवाज़ सही आ जाएगी, बाकी सब म्यूट कर लो जी। जी वाजिद भाई आपके जी बोले वाजिद। वाजिद भाई आपके पास माइक है, बिस्मिल्लाह। जी जी सर, थोड़ा सा मसला आ रहा है मेरे ख्याल में, आईफोन वालों को थोड़ा सा मसला आ रहा है ब्रॉड में। सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक, आपकी आवाज़ ज़बरदस्त आ रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर नीचे उतर गए, चलो ठीक है कंटिन्यू करो आगे मानी आगे। जी ज़बरदस्त हो गया, सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तो अभी इसको क्लोज़ करना चाहिए। तो मैं अपना क्लोज अप देता हूँ। देखिए जी, मेजॉरिटी जो थी हमारी वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि उसको हमें वापस जो है ना वो करना चाहिए। तो बिल्कुल जी, मैं भी इसी चीज़ के हक़ में हूँ कि जो मुश्किल टाइम में आपके साथ नहीं खड़ा होता ना, तो उसको हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए पार्टी में दोबारा। हाँ, हमारे पास एक जवाज़ होगा। देखें, अगर खान साहब उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि हमने उसको खान साहब की वजह से उसको एक्सेप्ट कर लिया जी, खान साहब का फैसला है। अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लें, खान साहब उसको ना एक्सेप्ट करें, तो फिर हमारे पास कोई जवाज़ नहीं बनता। ठीक है, हम फिर क्या कहेंगे यार कि खान साहब ने नहीं एक्सेप्ट किया, हम कोई खान साहब से ज़्यादा वो पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में जी बिल्कुल इस चीज़ को हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर खान साहब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो एक अलग करना चाहिए। तो अगर खान साहब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो एक अलग करना चाहिए। तो अगर खान साहब एक्सेप्ट कर तो जी बीएफटी भाई ओवर टू यू। अब ब्रॉड आप संभालें, तो मैं ज़रा बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे जाता हूँ। माशाल्लाह मानी भाई आप हमारे स्टार हैं। आज के बाद इंशाल्लाह जब मैं होऊंगा मैं आपको माइक दिया करूंगा। आप बड़े ज़बरदस्त मॉडरेटर हैं माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। यू आर स्टार। अच्छा वाजिद भाई देखो, आप हम सब हमारी फैमिली के मेंबर हो, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो वाजिद भाई ने अपना सवाल करना था, वो जवाब देना था, तो बेचारे 2-3 बार गिर गए थे। ये मैं इनको दोबारा इनके पास लेकर आता हूँ। जी वाजिद भाई आप अपना कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह ये अंजुम भाई को भी ऊपर लेते हैं। जी वाजिद भाई बिस्मिल्लाह। अंजुम भाई को भी ऊपर लेते हैं। जी वाजिद भाई बिस्मिल्लाह। सर जी बात यह है कि फवाद चौधरी को जब बहुत मौका था, सर जी बात यह है कि फवाद चौधरी को जब बहुत मौका था कि वो खान साहब के साथ खड़ा रहे। आज जो है ना देखो खान साहब ने उसको बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं। हमें ऐसे लोगों को बार बार नहीं उठाना चाहिए, बार बार नहीं लेना चाहिए, जो मतलब है एक दफ़ा लोगों की आंखों में आम चोरी खेल चुके हैं। मतलब एक दफ़ा लोगों की आंखों में आम चोरी खेल चुके हैं।
ایسے لوگوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. میرے آواز ڈبل آ رہی ہے, میں پتہ نہیں ایشو آ رہا ہے میرے. عابد بھائی مائک میوٹ کریں آپ, عابد بھائی اور انجم بھائی. یہ ہے کہ آپ کا آنسر نو تھا کہ کبھی نہیں لینا چاہیے جو خان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اچھا میں میں میوٹ پہ دوسرے تھا ابو میں عمران, میں میوٹ پہ تھا, میں میوٹ میں دوسرے بھائی کو موقع دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو اچھا ایک اور میں آپ لوگ کو ایک آج اچھی بات بتاتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے ہوسٹ بھائی عابد بھائی سے یا مجھ سے یا جنگوی کسی سے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے نا, تو مائک نہ کھولا کریں, نیچے ہمیں کامنٹ کر دیا کریں. آپ جنگوی بھائی کی آئی ڈی پہ رکھیں یا ابو حمدان کی آئی ڈی پہ انگلی رکھیں, نیچے کامنٹ کھولے گا, اس میں ان کو کامنٹ کر دیں تو وہ سن سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں نیچے. اب آہستہ آہستہ ماشاءاللہ ہماری فیملی چھوٹی تھی, آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی ہے, تو موقع کم ملے گا ہر بندے کے اوپر بیٹھنے کے لیے. تو آپ نیچے بھی کمیونیکیٹ کیا کریں انشاءاللہ. مانی بھائی آپ نیچے کمیونیکیشن کیا کریں, جو بھی آتا ہے ان کو ویلکم کیا کریں اور ان کو لک آفٹر کریں. جی ابو حمدان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ فیصل جی آپ کے پاس جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بات کریں, آپ نے سوال ہمارا سن لیا بھائی؟ جی سن لیا, اس لیے آیا ہوں سر. سر جو تو جی سر جو تو سر پہلے گئے تھے جب عدم اعتماد کا ووٹ آیا تھا, تب جو چلے گئے تھے وہ تو دفع ہو گئے. ان کو تو کبھی کسی صورت میں نہیں لینا چاہیے خان صاحب کو. اور جو اب گئے ہیں وہ خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ لینا ہے یا نہیں. ہاں جو دوسری پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں, جیسے شاہد خان عباسی ہو گیا, انہوں نے 16 مہینے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا ہے, ان میں سے کسی کو ساتھ نہیں لینا چاہیے خان صاحب کو. بہت زبردست. شہد کا کان عباسی 16 ماہ سے یہ اختلاف ہی کرتا رہا پی ڈی ایم کا, اچھے انسان کی قدر کی, یہ ڈاکٹر نثار لیکن بھی سر اختلافات ہی تھا پیدا تو پی کرتا ڈی رہا. ایم کا حصہ نا سر, تھا تو پی ڈی ایم کا حصہ نا. اس نے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اس نے کہا تھا میرا وزیر اعظم نواز شریف ہی ہے. یہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی اس کی سلوار انہوں نے پینٹ اتاری تھی, لیکن یہ اندر سے ایک ہیں, انہوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا سر. ہاں جو پورے پاکستان نے عمران خان کا اپنا نواز شریف کا استقبال کی, گرو 300 کا استقبال کیا, تو شہد کا کان عباسی کیوں نہیں گئے بھائی جان؟ وہ سر ڈاکٹر نہیں نثار, وہ یہ چودھری نثار کیوں نہیں گئے؟ سارے چودھری نثار تو پہلے سے اختلافات ہے نا, وہ تو مریم نواز کے خلاف ہے, وہ تو کب کا خلاف ہے. لیکن شاہد خان باسی نواز شریف کا ایک حصہ ہے. اصل بھائی آپ ہمارے لیے قابل احترام آدمی ہو. اگر ہم لوگوں میں اتنا شعور ہوتا ہے نا, تو ہم 75 سالوں سے ہم غلط فیصلے کر نہ چنے, کسی اور کو نہ چنتے. اب خان کے اوپر ہی چھوڑ دو, جو فیصلہ ان کا وہ سر آنکھوں پر. چاہے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ گدا کھلار دیں, ہم اس کو ووٹ دے دیں گے, نواز شریف کو نہیں دیں گے. دوسری طرف ہم اپنا رائے کا اظہار کر رہے ہیں, نہیں ہمارا خان صاحب ابھی, ہمارا جو سپہ سالار ابھی گراؤنڈ میں موجود ہے, ہم کو اتنی لمبی سوچنے کی ضرورت نہیں, ہم بس ڈٹ جاؤ. نہیں سر, خان صاحب نے شعور اسی لیے دیا ہے, خان صاحب نے شعور اسی لیے دیا ہے کہ آپ اپنی رائے دیں, آپ سوال کریں, مجھ سے بھی سوال کریں, میں جواب دوں گا. یہ شعور ہے عمران خان کا. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب دیکھو یہاں پر ہم نے ہر بندے کے اوپینین کا رسپیکٹ کرنا ہے, ایگری ہوں یا ڈس ایگری ہوں, وہ ان کا اپنا حق ہے. یہ جمہوری پارٹی کا یہ اچھی بات ہے. تو تھوڑی سی چیز میں کیا کہتے ہیں, فدا بھائی کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں, فیصل بھائی کی آپ کی جو بات ہے اس سے بھی ایگری کرتا ہوں. ریزن بینگ کہ آپ نے کہا کہ خان نے بولا ہے کہ ہم نے یہ جمہوری پارٹی ہے, ون. اور دوسرا فدا بھائی جو کہہ رہے ہیں نا, جس نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا, دیکھو پی ڈی ایم نے ساری جو مصیبتیں عمران خان پہ جو کیسز بنے ہیں نا, یہ پی ڈی ایم سے بنے ہیں, جو پی ٹی آئی پہ مشکلیں آئی ہیں. مگر اس ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. میں کوشچن کو آگے اچھا یہ یا رانا کاشی بھائی آپ کہہ رہے ہو آپ کو ٹائم دے, آپ کو ہم اوپر نہیں لے سکتے, آپ کے 26 فالوور ہیں, آپ کی ریکویسٹ آئی نہیں رہی, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے, یا کوئی اگر ہمیں کوئی آپ طریقہ سکھا دیں ہم آپ کو کیسے اوپر اٹھائیں. نہ آپ کی ریکویسٹ آ رہی ہے اور نہ ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ٹک ٹاک کا رول ہے کہ آپ کے کم از کم میرے خیال سے 100 تو فالورز ہونے چاہیے.
تو آپ کی ریکویسٹ نہیں آ رही. تو سوری ہم کوئی آپ کی اس طرح آپ کو اٹھا نہیں سکتے. بگ رسپیکٹ. اچھا بیک ٹو دا کویشچن. ابھی ہم ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں. آج کی جو سب سے اچھی خبر ہے شاید آپ بھائیوں نے بہنوں نے سنی ہوگی. میں ابو حمدان صاحب کے پاس آتا ہوں. شاید انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. میں نے آپ لوگوں کو ٹیگ بھی کیا تھا. زیادہ آپ لوگوں کو میں تنگ نہیں کرتا ویڈیو کی ٹیگنگ میں، مگر آج میں نے میرے خیال سے سب بھائیوں بہنوں کو ٹیگ کیا ہے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی مجھے بتائے کہ وہ کون سی ویڈیو تھی اور اس کے بارے میں. تو ابو حمدان بھائی آپ کے پاس میں پہلا وہ وقت ہے. جی وہ میں بی ایف ٹی بائی جو بھی اس نے رول ادا کیا وہ صف اول میں تھا. پھر بھی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. بہت زبردست کام کیا اور آپ کی محنت رنگ لے آئی. وہ اسٹیٹ بینک والی آپ ہی خود ہی بتا دو ذرا. اچھا ابو حمدان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو رات کو ہم یہاں بیٹھے تھے اور آپ کو فدا بھائی آپ یہاں تھے. رات کو بھی ہمارے کچھ بھائی بہن اس سے اختلاف کر رہے تھے اور میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ ہم دیکھو پورے 2 سال سے اس کیمپین پہ لگے ہوئے تھے تو ٹائم لگ بھائی I remember the video. I remember بی the ایف وائی میں video. آپ کی میں جی رات کا ٹائم ہے. میں آپ کی تعریف نہیں کرنا چاہتا. اچھا بھی نہیں لگتا کسی کے منہ کے اوپر تعریف کرے. میں آج کھانا کھا رہا تھا دوپہر کو. میں نے کہا کہ یار میں فلاں روڈ میں بھی جاتا ہوں فلاں روڈ میں بھی جاتا ہوں. سب کی باتیں ہوتی ہے. کوئی 52 سے شروع ہو جاتا ہے کوئی 47 سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن بی ایف ٹی جب بھی بات کرتا ہے اس کی کوئی الگ ہی بات ہوتی ہے. وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. سچ بات ہے. جس طرح آپ نے فروٹ ٹری والا مجھ کو مشورہ دیا تھا میں نے 100 درختوں کا آپ کو بولا تھا. اس طرح کے کوئی ڈفرینٹ ہی آئیڈیا ہوتے ہیں آپ کے. وہ چیزوں کا بائی کاٹ کا کرنا پیسے کم بھیجنا پاکستان میں اب کیا میں لفظ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے آپ کو آپ اس طرح کے آئیڈیا دیتے ہو کہ انسان کے گیم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ ان میں سے ایک تو کامیاب ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ دوسروں میں بھی کامیاب کرے گا. جی ابو حمدان بھائی. اچھا بی ایف ٹی بھائی جی سوری بھائی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا ان کو انٹرپٹ نہیں کرتے. بی ایف ٹی بھائی جو ہماری جو کاوش آپ نے چلائی تھی ماشاء اللہ سیدھا کہتے ہیں نا تیر جو ہے نا اسپاٹ پہ جا کے لگا ہے اور اس کا جواب ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے یہ جو ان لوگوں نے انعامی اسکیم رکھی ہے نا ریمیٹنس بھیجو گے تو انعامی اسکیم میں انعام ملیں گے فلاں ملیں گے. بہت زبردست کام ہو گیا. اب یہ جس طرح سے چاند نے بھی بیچ میں ویڈیو میں وہ کہا ہے نا ایم چاند نے کہ یہ آپ کو پھر آپ کے ڈیٹیلز نکالیں گے آپ کا ڈیٹا نکال کے آپ کے گھروں میں جو ہے نا ڈکیتیاں کروائیں گے. بالکل زبردست بات کی انہوں نے اور سلوٹ ہے آپ کو. بہت زبردست کام کیا آپ نے اور صحیح جگہ جا کے یہ نا پہنچا ہے. ہماری بات جو ہے نا ہم نے کل بھی کی تھی ہماری بات سنی جا رہی ہے اور ہماری براڈس پہ بھی اکثر یہ عابد بھائی نے دیکھا ہوگا کہ ہم بینگ اے ماڈریٹر ہم لوگ کچھ لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ کے میوٹ اور بلاک کر دیتے تو ان کے پاس سگنلز آتے ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ فلاں ماڈریٹر نے فلاں کو جو ہے نا بلاک کر دیا. تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ہماری براڈس پہ اکثر ایسے جاسوس آتے ہیں اسپائس آتے ہیں تو جن کو ایک آدھ ہم چھوڑ دیتے ہیں جن کو ہمارا میسج جا کے جن کے کانوں میں جائے کہ ہم لوگ تم لوگ کی پھاڑ ہے. جی سر اوور ٹو یو. مانو سسٹر ویلکم. سب سے پہلے تو مانو سسٹر میں تھوڑی سی اپولوجی پہلے کر لیتا ہوں کہ وہ لینگویج اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. ہمارے بھائی تھوڑے جذباتی ہیں ان کے لیے میں معذرت کرتا ہوں مگر وہ ایکسائٹمنٹ میں ویڈیو بنا جی ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے مگر وہ میسج وہی تھا. جب صبح میرے پاس ویڈیو آئی تھی تو میں نے وہ فارورڈ کی تو چاند بھائی کہتے ہیں میں تو ویڈیو بنانی انہوں نے ویڈیو بنا لی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی. جی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. بگ سلام. جی السلام علیکم. مجھ سے کہہ رہے ہیں بھائی؟ سسٹر آپ کے جی پاس السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ویری ہیپی. تو بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ آپ نے جو آئیڈیا دیا تھا اٹ ورکڈ اے لاٹ اینڈ کیپ اٹ اپ. میں یہی کہہ سکتی ہوں اور خان کی زندگی کو بچانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو آئیڈیاز آتے رہیں گے ہم سب مل کے اس پہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں بہت خوش ہوں آپ سب کی ایفرٹس کے اور بی ایف ٹی بھائی آپ بہت جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. لیبرر آپ کے پاس آتے ہیں. جی بسم اللہ. آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو میرے خیال سے آپ کو بھی میں نے ویڈیو سینڈ کی تھی. جی لیبرر بھائی.
جی السلام علیکم. جی میں نے دیکھی تھی ویڈیو. میرا رائے بالکل مختلف ہے. میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس ٹائم جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 40% پہ ہے. تو دوسرے ملکوں میں خیال میں کہ کوئی افریقن ممالک تھے اس میں 35% مہنگائی کا ریشو بڑھا تو لوگ عوام سڑکوں پہ آ گئی. مگر ہم لوگ 40% پہ پہنچنے کے باوجود بھی ہمارے لوگ باہر نہیں نکل پا رہے. تو اس طرح ہم کریں گے تو پھر آپ جو ہمارا روڈ میپ جو بنا رہے ہمارے لیے ان کے اندر اتنا شعور ہوتا تو پھر یہ حالات نہیں ہوتے. ان کی طرف سے عوام مرتی ہے تو مرے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سب سے زیادہ ان چیزوں سے زیادہ زور وہ ہماری عوام کے اوپر ہے, پسی ہوئی عوام کے اوپر ہی پڑے گا کہ جو ابھی جو صورتحال اس ٹائم پاکستان میں چل رہی ہے وہ قیامت سے بڑھ کر نہیں ہے. اتنے برے حالات ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح ہم کرنے سے تو اس سے زیادہ بہت برے حالات ہوں گے. عوام تو میرا خیال میں پھر بھی نہیں نکلیں گی. تو اس سے کرنے سے میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عوام تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے, جب تک مارے نہیں پڑیں گی تو ان کو ہوش نہیں آئے گا. جی بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. آپ کے پوائنٹ آف ویو کی بڑی رسپیکٹ ہم کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, مگر تھوڑی دیر میں آپ جب دیکھیں گے یہ جس کو عوام پہ تو اوبیسلی مشکل ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی جب اسلام ارلی اسٹیج میں تھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی آپ دیکھا ہوگا لوگوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ سے, اور یہ قربانی دینی پڑتی ہے انفارچونیٹلی. اگر اللہ نہ کرے آپ کے لیڈر کوئی وہ لے جاتے ہیں, دنیا سے ہی لے لیتے ہیں, تو پھر آپ نے مہنگائی کا کیا کرنا ہے, اور 40% اور 50% وہ irrelevant ہو جاتا ہے. تو یہ جن کوارٹر پہ ہم زور لگا رہے ہیں نا, ابھی ایک دو اور چیزیں بھی پائپ لائن میں ہیں, بیہائنڈ دا سین ہم کام کر رہے ہیں, لائف پہ نہیں کہہ سکتے, تو آپ اس کے بھی رزلٹ انشاءاللہ دیکھیں گے. کبھی کبھی ہوتی بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی, مگر ہم کچھ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. اب مائک آتا ہے مانی بھائی کو, کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. میں صبح صبح کافی پی رہا تھا اور پہلے ان کی ویڈیو میں نے دیکھی, تو بگ ریسپیکٹ ٹو یو مانی بھائی. جی بسم اللہ. جی جزاک اللہ بی ایف ٹی بھائی, یہ سب آپ کی محبت ہے جی. تو سوری میں نے کوشچن نہیں سنا آپ کا, کس بارے میں بات ہو رہی, میں تھوڑا سا بزی تھا اس لیے آپ کی مائک آف. ویڈیو آپ نے مجھے سینڈ کی, میں نے آگے دو چار دوستوں کو کی, چاند بھائی نے تو اس کو صحیح مکھن لگا کے آگے پیش کر دیا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی کی سٹارٹنگ آپ کی تھی. بسم اللہ. بالکل, میں نے اسی لیے آپ کو سینڈ کی تھی تاکہ جو ہے نا آپ کو آپ کے نالج میں یہ چیز آ جائے. تو ماشاءاللہ اچھی بات ہو گئی ہے کہ اس پہ ایکشن ہو گیا ہے, تو زبردست ہو گیا. اسی طرح ہی ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اب کل آپ نے بات کی تھی وہ سنو بال والی, تو یہ وہی ایگزامپل ہے. زبردست. عثمان خان آپ کے پاس مائک آتا ہے. جی عثمان خان, آپ نے پتہ نہیں ویڈیو دیکھی نہیں ہو تو ہم یہ مانی بھائی آپ کو بتا دیں گے. جی بھائی میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی, کوئی کویسچن ہے تو آپ بتائیں, میں اس پہ بات کر لوں گا پھر. جی اچھا, مانو سسٹر آپ ان کو کوشچن بتا دیں. نیچے بھی جو ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے جو کوشچن ہے اوبیسلی میں نے رکھنا تھا, مگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ بتا دیں, میں باقی لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. جی مانو سسٹر آپ ان کو کوشچن بتا دیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی پاکستان میں جو بی ایف ٹی بھائی نے سجیشن دیا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ جو ہے پیسوں بھیجنے کا جو سلسلہ ہے اس کو آپ روکیں تاکہ گورنمنٹ پہ ہم کچھ پریشر ڈال سکیں خان صاحب کی زندگی کو بچانے کے لیے. یہ باقی ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے جو ہمارے اپنے اس وہاں پہ جس بھی مشکل میں کا شکار ہیں, لیکن اس ٹائم لیڈر کی زندگی کو بچانا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے انہوں نے جو اسٹیپ انہوں نے جو لیا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح وہ جو ریمیٹنسز ہیں ان کو جتنا بھی ہم وہ کر سکیں, ان پہ پریشر ڈال سکیں گورنمنٹ پہ. تو یہ جی بہن, سوال ہے, مجھے تو سمجھ آپ لگ کیا گئی ہے ریمیٹنسز کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں, مجھے سمجھ لگ گئی ہے اس کی. یہ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا نا براؤڈ پہ, تو یہ بھائی نے اس دن بھی بات کی تھی. تو آپ یقین کریں آج 15 عثمان تاریخ بھائی ہے. آج سوری, عثمان بھائی سوری, لیکن پلیز آپ ان کا کوشچن کمپلیٹ ہونے دیں, اس کے بعد آپ جواب دیں. جب وہ آپ کو اوور ٹو یو کریں گی تو اس کے بعد پلیز انٹرپٹ نہ کریں. ہاں تھینک یو سر. نہیں چلو کوئی ٹھیک ہے. بات نہیں, وہی اوور ٹو کنٹینیو. یو, کوئی بات نہیں. ہاں جی کوئی بات نہیں, اوور ٹو یو. پہلے آپ سے سوری کرتا ہوں, مجھے نا اصل میں آپ کی کویسچن کی سمجھ لگ گئی تھی. تو یہ جی لاسٹ ٹائم مجھے جب میں سمجھ آیا لگ تھا, گئی. جی آپ بولیں, اوور اچھا, ٹو یو, بسم اللہ. لاسٹ ٹائم میں براڈ پہ آیا تھا تو بھائی نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں کوئی یہ کمپین چلانی ہے کہ ہم کم سے کم ریمیٹنسز بھیجیں تاکہ
जो है ना इधर से हम पैसे भेजते हैं और वही वो इस्तेमाल करके तो हम पर जो ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी आपको पता है आज 15 तारीख है, 15 तारीख थी कल। मेरी तनख्वाह आई है, मैंने सिर्फ अपनी वालदा को दवाई के पैसे भेजे हैं, बाकी कोई एक पैसा भी नहीं भेजा मैंने तो इसके ऊपर अमल कर दिया है जितना मुझसे हो सकता था। तो बाकी दूसरों का मुझे नहीं पता, और सबको मैं तो खुद यही मेरा खुद यही पैगाम है कि आप जो है ना पैसे अगर भेजने भी हैं ज़रूरी पैसे भेजें, बाकी अपने पैसे इधर सेव करें। कल को अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वक्त तो बहुत कड़ा है, जब इमरान खान की हुकूमत आएगी या वो बाहर आएंगे, हमें लगेगा कि अब हमारा मुल्क सही एक ट्रैक पे चल पड़ा है, फिर हम जो है ना अपना नॉर्मल ज़िंदगी के हिसाब से वो सब कुछ करेंगे। इसके लिए अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। तो मैंने तो इस कैंपेन पे अमल कर लिया है आज। मैं यही कहना चाहता था आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खुरम भाई आपके पास बिस्मिल्लाह। बीएफटी भाई और सारे भाइयों भाई उस्मान अच्छा हुआ आपको सैलरी मिल गई है। www.ptioverseas.com पर भी विजिट कर लेना भाई। मैंने उधर विजिट कर लिया है, वो एक अच्छी बात है। दोबारा मुझे वो टिकट ले वेबसाइट का लिया? बताएं मुझे थोड़ी, एक मिनट दोबारा मुझे आप बताएं वो ना वो वेबसाइट का, मुझे उसमें ना मुश्किल आ रही है। जी, उस्मान खान आप ये BFT पेज जी पे जाएंगे। मुर्शद ये बताना, हमको भी मुश्किल आ रहा था। नहीं कोई बात नहीं फिदा भाई, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो यही हमारे खान ने हमें सिखाया कि आप सारे देखो इमरान खान हो, सारे आप लीडर हो, तो इस तरह कोई भी चीज़ को आप पहले समझो, वो अब दिल पे लो, अगर आपका दिल उसको मानता है तो फिर उसको आप प्रमोट करो। तो उस्मान खान फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ये कैंपेन शुरू की है ना, ये BFT कह रहा है कि ये पैसे आप खुद बचाओ, और ये मैं बता दूं जब से इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस हुआ, ये उस वक्त से हम चला रहे हैं। आप लोगों को ओपनली हमने नहीं बताया था, तो ये तकरीबन ये 2 साल की हमारी क्या कहते हैं 18 महीने की ये काविश थी, और आहिस्ता आहिस्ता होता है, ठीक है ना। तो बार बार कहना तो इवेंचुअली वो कहते हैं अगर आप पत्थर पे भी कतरा कतरा गिरते ना, पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो ये हमारी इंशाल्लाह कैंपेन चली थी, इसको हम आगे लेकर चलेंगे। तो इसका इफेक्ट आ गया है, जब स्टेट बैंक की जो गवर्नर आके कहती है कि भाई आओ हम आपको पैसे दे रहे हैं, कुरानदाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, इसका मतलब फील हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई मैं तो सीधा बंदा हूँ, मैं कोई इस तरह की कोई लालच वगैरह इस चीज़ों में पड़ता ही नहीं हूँ। कोई कुरानदाजी हो रही है, वो निकल रहा है, मैं इन चीज़ों में मैं तो पड़ता ही नहीं हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैंने अपनी फैमिली को लेके चलना है, अपने मुल्क को लेके चलना है। जबरदस्त। नीचे आप हमारे एक भाई थे, हमारे भाई हैं लेबरर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, अगर नीचे आप उनका कमेंट पढ़ लें तो ज़बरदस्त। आज मुझे अच्छा लग रहा है, सारे हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। मैं लोगों को उठा भी रहा हूँ, नीचे भी उनको उतार रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। देखो हम में कोई हीरा बैठा होगा जो हम सबसे अच्छी बात कर सकता है, वो कैसे बात करेगा अगर हम उसको मौका नहीं देते, मेल या फीमेल को। जी भाई, जी बिल्कुल। इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा। अगर किसी भाई को हम नीचे उतारते हैं तो आपने माइंड नहीं करना, हम शॉर्ट क्वेश्चन रखेंगे, शॉर्ट आंसर रखेंगे और सबको रोटेट देंगे, मौका देंगे। तो उस्मान भाई वो पेज है ptioverseas.com, ठीक है उस्मान भाई। भाई इस पे मैंने ना वो उस दिन बहुत जिस दिन आपने ये मैं ब्रॉड पे आया था ना, उसी दिन मैंने इस पे बहुत ट्राई की है, नहीं, लेकिन वो आगे से ना हो नहीं रहा। मैं इटली में हूँ इधर, भाईजान तो यहाँ पे मैं आपको अभी सिखा, अगर आपके पास 2 मिनट है ना, अभी लाइव पे आप दे दोगे, अभी आपकी रसीद निकल आएगी 2 मिनट के अंदर अंदर, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो अभी इतना भाई इस वक्त तो मैं बाहर घूम रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड तो मेरे पास नहीं है। आप मुझे ना वेबसाइट का मैंने आपको फॉलो किया हुआ है। आप BFT भाई है या आबिद हुसैन है? दोनों को आप जिसको मर्जी आप फॉलो, मैं आपको 3 वीडियो भेज दूंगा, BFT है, देख लेना। जी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई इशू होगा आप हमें, आबिद भाई को, मुझे, एक फ़हीम भाई है उनको, या अबू हमदान, किसी को भी आप हमें क्वेश्चन कर दें, हम आपकी हेल्प कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया मेरा भाई? चलो ठीक हो गया भाई, बिग रिस्पेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा खुरम भाई सॉरी आपकी तरफ। अच्छा BFT भाई सिर्फ 1 मिनट, वो लेबर भाई वो कहीं चला ना जाए, वो कह रहा है इसे रोड मैप के जरिए जो ना गरीब मर जाएगा। जो आपने ये जो BFT ने रोड मैप दिया है ना, गरीबों को मारने वाला रोड मैप नहीं है। आप रेडी वालों से इस
چیزیں خرید دو، کسی اور سے خرید دو، لیکن ایک لمٹ میں دو. جتنا تمہارا اگر گھر کا خرچہ 30,000 ہے تو 30,000 دو. 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا روڈ میپ تھا. اگر جی آپ نے ایک منٹ بھائی، بی ایف ٹی بھائی ایک منٹ نا، مجھے صرف ایک بات کرنی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ اسٹیپ لیا ہے ماشاءاللہ اور یہ افیکٹو بھی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں اب کلیئر کٹ نا انہیں ایک پیغام بھیجنا چاہیے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اگر آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں گے تو ہم سب لوگ پھر سے پیسے بھیجنا شروع کر دیں گے. کلیئر کٹ یعنی کہ کسی کے ذریعے آپ پیغام جس کے ذریعے بھی بھجوا سکیں، ان کو لیٹر کوئی لکھ سکے، کوئی ای میل کر سکے، ڈائریکٹ ان سے بات کریں نا کہ آپ خان صاحب کو آپ چھوڑ دیں کہ ہمارا آپ ہمیں رکھنا چاہیے نا ان کے آگے کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ سمجھ تو رہے ہیں لیکن انہیں کلیئر کٹ اب کہہ دیں نا کہ ہم بھیجنا شروع کر دیں گے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، آپ صرف خان صاحب کو چھوڑ دیں. اچھا پوائنٹ ہے سسٹر، تھینک میں یو سو مچ. بہت اچھا پوائنٹ. میں چھوٹی سی بات کر دوں، وہ یہاں آتے ہیں اور ان کے نمائندے آ کے یہاں بیٹھ کے ہمیں سنتے ہیں کافی دیر تک سی سی ٹی وی بن کے، تو وہ اس طرح ان کو ڈر ہوتا ہے. اور دوسرا ہے اسی لیے کہہ رہی ہوں بھائی، اسی لیے کہہ رہی ہوں. ماشاء اللہ آپ بڑی اسمارٹ ہے ماشاء اللہ. اللہ میاں آپ کے جذبات کی بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے. اسی لیے ہم آپ لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ کوئی بندہ بھائی نیا میں آئیڈیا دے. میں اسی لیے باتیں کرتی ہوں، بہت سی باتیں ایسے ہی میسج دیتی ہوں. بگ رسپیکٹ. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر بندے کو موقع دے کہ نا زبردست آئیڈیا ہو. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا اس براڈ کے ایک ماڈریٹر ہیں، گجر صاحب ہیں، فر صاحب ہیں، اور ایک میں خود ہوں. ہم تینوں کبھی کبھی ہم تینوں نیچے اٹھ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو جگہ دیتے ہیں. واحد جہاں ماڈریٹر چلا جاتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو موقع دیا کریں. تو پلیز آپ لوگوں نے کسی نے آج کے بعد مائنڈ نہیں کرنا اگر ہم آپ کی کرسی کسی اور کو دے دیتے ہیں. ہم نے روٹیشن کرنی ہے. کسی کے پاس آئیڈیا ہوگا اتنا زبردست ہوگا نا، آپ سمجھو گے چھوٹا آئیڈیا مگر وہ بہت زبردست آئیڈیا ہوگا. تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ بھئی تھوڑا ہوم ورک بھی کر کے آیا کریں. تھوڑی آپ جو ہے نا حالات حاضرہ کی کیا کہتے ہیں اسٹڈی کیا کریں گوگل پہ، یہ جو بھی آپ کی نیوز وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا ہمیں انفارمیشن ملا کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو بیک ٹو خرم بھائی، آپ کے پاس آتے ہیں. جی بسم اللہ خرم بھائی. جی السلام علیکم جی ساروں کو اگین. اچھا بی ایف ٹی بھائی، کچھ کوشچنز ہوتے ہیں اور آنسرز ہوتے ہیں جس کے آنسر رائٹ یا رانگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کوشچنز ہوتے ہیں جس میں رائٹ اور رانگ کے بیچ میں بہت زیادہ گرے ایریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بہت زیادہ، اور جب پاکستان کو نقصان ہوگا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. آپ لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں نا تو اب سری لنکا کا اگر آپ کے کوئی دوست ہے نا، آپ سارے یورپ وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر، ٹھیک ہے، آپ کے کوئی سری لنکا ہوں گے، ان سے پوچھیں. اگر آپ کو وہ کوئی سری لنکن دوست نہیں ہے، یوٹیوب پہ جائیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی کنٹری بینک کرپٹ ہوتی ہے تو اس کا کیا بنتا ہے. آپ کی دوائیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دوائیاں خود نہیں بناتے، آپ باہر سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں آپ نہیں لے سکیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا گرے ایریا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ گرے یعنی کہ یہ بینک کرپٹ ہو یا نہ ہو. انہوں نے جان کے اس کنڈیشن میں لے کے آئے ہیں. انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے اسحاق ڈار نے ان کو وہ منی کی تڑیاں لگائی ہیں. انہوں نے پھر وہ آپ کو اس کنڈیشن میں لے آئے ہیں کہ آپ بالکل ان کی خرم آپ کی بھائی اکانومی سکویز کر دی آپ نے. شور خرم بھائی، یہ تو اپنی یہ اس مانو. کا آنسر بہت زیادہ گرے ایریا میں ہے. تو ٹھیک ہے میرا ٹھیک ہے. آنسر آپ یہ کا ہے آپ کا کہ پوائنٹ آف نہیں، ویو آ ایسا گیا. نہیں ہونا جی جی چاہیے. بگ میرا ریسپیکٹ. پوائنٹ آف ویو آ گیا، ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. یہ مانو سسٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو جواب دینا چاہ رہی ہیں. جی ویلکم مانو سسٹر. السلام علیکم. جی دیکھیں، آج جو پاکستان کے حالات ہیں نا، غریب شروع سے مر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. خان صاحب نے 27 سال یہ تحریک شروع کی. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہماری پاکستان کے بچوں کے قد اپنے اصل مقام تک پہنچ نہیں پاتے کیونکہ ان کو پوری خوراک نہیں ملتی. جو ہمیں دوائیاں وہاں پہ ملتی ہیں نا ہمارے اپنوں کو، وہ جعلی دوائیاں ملتی ہیں. ہم غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں بڑے احترام کے ساتھ.
जिस दिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे वतन पे कोई आंच भी आए, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ वो फूल खिले जो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। इस लिहाज से पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता जो आप कह रहे हैं कि होता है, आपको पता है किसको नुकसान पहुंचेगा? ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये उनको नुकसान पहुंचेगा। ये आज जिन्होंने ये ड्रामा लगाया हुआ है ना, ये उनको नुकसान पहुंचेगा। ये जो हमारे इदारे हैं ना, जो हथियार लेके मारते हैं, आपको पता है उनकी जिंदगी में और अवाम की जिंदगी में कितना फर्क है? आप जानते हैं? उनकी जिंदगी वो है जो कि अफसरों की जिंदगी होती है, और हमारी जिंदगी वो है जो गुलामों की जिंदगी होती है। ये फर्क उनको पड़ेगा। आम आवाम की तो कोई हालत है ही नहीं वहां पे। आप किसी से भी बात कर लें, कितने परसेंट है वहां पे जो अमीर तबका है? वो थोड़ा है। मोस्टली मिडिल क्लास तबका है, हैंड टू माउथ, और गरीब है। वो अपना पूरा करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है ना। फर्क पड़ेगा इन लोगों को। आज जिनके पास हथियार है ना, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, इनको फर्क पड़ेगा, इनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। इनको चाहिए कि अभी भी वक्त है, अभी भी सोच लें, अभी भी सोच लें। खान साहब की जिंदगी को बचाएं, साथ मिलके काम करें। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ होता है तो इनको फर्क पड़ेगा। जो सब कुछ कर रहे हैं, इनकी सारी आसाइशें खत्म हो जाएंगी, इनकी सारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। कौन सा मुल्क है जहां पर ये जाके बैठेंगे और इनको इतनी आसाइशें मिलेंगी? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे चाहे पुलिस या आर्मी के कोई भी ऑफिसर अगर आते हैं ना पहले रिटायरमेंट लेके, यकीन माने उन्हें कोई जॉब्स नहीं मिलती। उनको क्या मसला होगा? हम लोग तो जो है, अगर वहां से कोई भी आते, कोई भी लेबर कर लेता है, वो कैसे ये लेबर करेंगे? उनसे ये लेबर नहीं होगी। यहाँ की लेबर उनसे वो नहीं कर सकते। यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। ये मुझे पता है, मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब्स में जा रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे जॉब्स कैसे मिलती हैं। नहीं कर सकते वो। तो उनको सोचना चाहिए, उनको डरना चाहिए। पहले यहाँ से डरें और अल्लाह से तो डरे ही डरे, ये भी डरें कि उनके साथ क्या होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त, बहुत मुफस्सिल आपने जवाब दिया माशाल्लाह। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं देखो, हर बंदे का ओपिनियन होता है। ये अपने खुरम भाई का ओपिनियन था, वो डिसएग्री करते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर जो आप देखें, मैंने एक और वीडियो डाली थी, 3 यूएस प्रेसिडेंट, तीनों के तीनों जो है ना उनकी लाइफ के बारे में अगर आप जाके देखें, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी क्या कहते हैं सुपर पावर, और उनके 3 प्रेसिडेंट नौकरियां कर रहे हैं। कोई लेक्चर दे रहा है यूनिवर्सिटी में, को एक की बेटी जो है वो कैशियर है, ठीक हो गया। तो ये हमारे देखो, हमारे लोग क्या करते हैं। तो अभी मैं अपना ओपिनियन आखिर में करता हूँ जी। हमारे पास आए थे अहद पीटीआई, वेलकम आपको, मैंने पहली बार देखा, वेलकम, आप हमारी ब्रॉड पे आए। आपने अगर सवाल सुने तो आप प्लीज़ इसका जवाब दे दें, नहीं तो हम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। उसके बाद लेबरर आपके पास आएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि 2 साल से आप माशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास इसके बाद आएंगे जी। अहद पीटीआई, वेलकम जी। अहद भाई, आप भाई या बहनें, आप हमें सुन रहे हैं? बिस्मिल्लाह। अहद भाई, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, लगता है कि शायद आपका माइक म्यूट है भाई। आप माइक ओपन करें फिर बात करें, शायद आप म्यूट पे बात कर रहे हैं अहद भाई। ओके, हम आते हैं लेबरर भाई। आप ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल लें। 2 साल से आपने कमेंट लिखा है माशाल्लाह, बड़ा हमें जी अच्छा मैं लगा। ये कहना चाह बिस्मिल्लाह, मैं ये बिस्मिल्लाह। कहना चाह रहा था भाई कि ये एक जब खान साहब की आहद पीटीआई भाई, अगर आप नए हो ना हमारे ब्रॉड में, तो अगर आपको म्यूट खोलने का नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा। लेकिन प्लीज़ www.ptioverseas.com में लाजमी विजिट करना। अगर फिर भी ना पता चले तो BFT भाई के पेज पर चले जाओ, उधर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिक्वेस्ट है आपसे भैयान। जबरदस्त, जबरदस्त फिदा भाई, आप जो है ना, अभी आपको मैं कहता हूँ दरख्त लगाने का कहता हूँ, शामिल हो गए हमारे ग्रुप में। आज के बाद आप BFT हो गए। BFT भाई एक न्यूज़ है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी जी, हमको बिस्मिल्लाह। फिदा हुसैन ही रहने दो। जी जी, बलूचिस्तान के ज़िले मस्तूंग और उसके गिरदोनवा में शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए जी। और खैर करे, अल्लाह अल्लाह ताला खैर रहम करे। रहम करे। देखो, ये अल्लाह की तरफ आफतें आती हैं, इसमें किसी दिन इसकी भी
होते तो 99.9% अल्लाह मियाँ की तरफ से होते हैं, मगर आजकल एक दूसरी टेक्नोलॉजी भी है 0.01%, तो वो भी इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे किसी दिन। जी लेबर भाई आप कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथ जब खान साहब की हुकूमत थी तो मेरे साथ बहुत सारे पठान भाई थे जो हुंडी के ज़रिए पैसे भेजते थे, तो मैंने उनको कायल किया, कन्विंस किया, फिर उनको बैंकिंग चैनल के थ्रू उनको पैसे डलवाना शुरू किए। और जब खान साहब की गवर्नमेंट गई तो उस दिन से फिर हम लोगों ने फिर ये जितने भाई थे वो सब फिर बैंक को, जो हम लोग भी बैंक से जो पैसे डालते थे, फिर हम लोग हुंडी के ज़रिए पैसे डालना शुरू हो गए थे। मैं ये कहना चाह रहा था, मगर वो उसका, और पहले मैंने जो आपको जवाब दिया था वो भी जो मेरी राय थी वो मैंने बताया, मगर जो पैसे थे हुंडी के ज़रिए, हम 2 साल थे जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, उस टाइम से हम और मेरे साथ 30 लड़के जो थे मेरी कंपनी में, तो वो पहले हुंडी के ज़रिए पैसे भेजते थे। खान साहब की जब गवर्नमेंट आई तो फिर हमने इनको कन्विंस किया, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने, कि भाई आप बैंकिंग के थ्रू पैसे भेजो। और जब गवर्नमेंट गई खान साहब की, फिर हम खुद उनके साथ मिलके फिर अब हुंडी के ज़रिए पैसे भेज। बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज में आप सब भाइयों बहनों को देखो, अल्फाज का हमने चुनाव थोड़ा सा करना है, तो अगर इसको जो भी आपने लफ्ज बोला इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप बोले दूसरे तरीके से, ठीक हो गया। आज के बाद बाद लोग कहते हैं बीएफटी तू डरता बहुत है, ये डरने की बात नहीं होती, बात चीजें होती है ऑप्टिक्स में मायने रखते हैं, तो हमने चाहिए कि आप सब लोगों को हम बचा के रखें, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका अगर आप यूज करेंगे, लेबर भाई आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह। जी मैं समझ गया, जी समझ गया। अच्छा आहद भाई आपको एक बार फिर मौका देते हैं, इसके बाद लव पाकिस्तान के पास आएंगे। जी आहद भाई आपका बिस्मिल्लाह, माइक खुल गया, बिस्मिल्लाह। जी मेरा नेटवर्क इशू आ रहा था, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कह रहे हैं आप। सवाल तो मेरा कोई भी नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन करा दें तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। जी बिस्मिल्लाह मेरा भाई। मैं भाईजान इटली में होता हूँ, ठीक है, और जिला खुशाब से रहने वाला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने जिंदगी में वोट नहीं दिया, अभी मैंने कहने का मतलब पाकिस्तान जाऊंगा फरवरी में तो पीटीआई को दूंगा। बिग रिस्पेक्ट। आहद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आहद भाई चलो ठीक, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर हमारी एक रिक्वेस्ट ही सुन लो। बीएफटी भाई आहद भाई को अपनी मीठी सी जबान में बताना। जी बताएं। मैंने तो टाइप करना शुरू कर दिया था, मैंने कहा आप बताओगे मैं टाइप करूंगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। आहद भाई यहाँ पर एक हमने एक क्या कहते हैं कैंपेन चलाई है पिछले 18 महीनों से 2 साल से, कि भाई पाकिस्तान हमने रेमिटेंस बिल्कुल नहीं भेजनी, अगर भेजनी है तो आप अपने स्कूल बच्चों के स्कूल के लिए या अपनी मेडिसिन के लिए भेजें या घर के खर्चे के लिए कम से कम, और वो भी दूसरे तरीके से भेजें, ठीक हो गया। दूसरा तरीका आप समझ गए हैं। और बाकी वहाँ पर दूसरी हमने कैंपेन शुरू की हुई है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम से कम करें। अगर आपने कोई प्लॉट लेना है या घर बनाना है, सीमेंट सरिया वगैरह लेना है, तो उसको 8 फरवरी तक उसको पोस्टपोन कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कोई अप्लाइंसेस लेनी है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी चीज़ इस तरह की लेनी है, तो उसको आप इंशाल्लाह फ्रीज कर लें 8 फरवरी तक। और अगर आपने कोई कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, एनीथिंग, उसको भी आप क्या कहते हैं स्टैंड स्टिल पे रख दें। करियाना स्टोरों से कम चीज़ें खरीदें। आप अपने घर में सब्जियां लगाएं, अपने घर में मुर्गियां पालें। ये तो कोशिश करें कि पैसे कम से कम आप खर्च करें, और वही पैसे आपकी सेविंग हो रही है। तो इंशाल्लाह जब खान आएगा, नंबर 1 एक तो आप सेविंग से अमीर हो जाते हैं स्टेट में, और दूसरा क्या होता है कि वो फिर आप इंशाल्लाह जब खान आएगा आप स्पेंडिंग करोगे तो पाकिस्तान एक रेड बुल की तरह एक क्विक बूस्ट मिलेगा और एक इंशाल्लाह एनर्जाइज होगा। तो ये हमारी एक किस्म की कैंपेन चल रही है, और अगर आप इसे एग्री करते हैं बाकी भाई बहनों से भी इसको आप प्रमोट करें। दूसरा हम काम कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब जेल में हैं, उनकी क्या कहते हैं काफ़ी उनके ऊपर केसेस हैं, तो उनके लीगल फंड के लिए, और अभी इलेक्शन भी शुरू हो रहा है, तो हमारे सारे पोर्टल जो थे जितने भी हमारे थे वो कंपनी ने उनको फ्रीज किया हुआ है, हमारे अकाउंट सब कुछ। ये एक पोर्टल है जो पाकिस्तान से बाहर से चल रहा है, ptioverseas.com। यहाँ पर हम फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं। टिकटॉकरों के लिए एक इसमें स्पेशल ऑप्शन है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहले फंडिंग आती थी सिर्फ यूएसए और यूके से, अब हमने इसमें 3rd ऑप्शन रखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप पीटीआई ओवरसीज पे जाते हैं, 3rd ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपकी कंट्री आपने चूज करनी है अजरबैजान। सिटी वो सिटी पूछेंगे, सिटी बाकू है। एड्रेस 786 जमान पार्क या 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट आप डालेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट दबाएंगे तो आपके पास पेज खुलेगा जहाँ पे आप खान साहब के लिए कोई मैसेज लिख सकते हैं, और अमाउंट में आप $5 या 5 पाउंड से लेकर
4,000 تک دے سکتے ہیں. اگر آپ کی جو بھی استطاعت ہے وہ آپ انٹر کریں، اپنی کارڈ کی ڈیٹیل ڈالیں اور سینڈ. آپ کے پاس ایک رسید آ جائے گی، جیسے عابد بھائی نے لگائی ہے یا بی ایف ٹی نے لگائی ہے یا اپنے ابو حمدان نے لگائی ہے. اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی، صرف ایک اسکرین شاٹ رسید لے کے آپ اپنے پیج پہ اس کو اب ایڈورٹائز کر سکتے ہیں کہ آپ نے بھائی اس میں حصہ لے لیا. اگر آپ نہیں کر سکتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں. آپ اس کو پیج پہ جا کے، میرے پیج پہ ابو حمدان کی یا عابد بھائی کی، اور اس پیج کو آپ پروموٹ کریں، تو یہ بھی ایک قسم کا خان صاحب کے مشن کے لیے جہاد ہے. جی بسم اللہ عابد بھائی. اگر کوئی کہ بھائی یہ بھی بتا دو کوئی بھی کسی غیر ملکی آدمی سے فنڈنگ نہیں کروانی، نہیں بھی انسانوں کو پتا ہوتا نا ہماری طرح ساتھ. ہاں یہ بھی لازمی بتایا کرو یار. نہیں فدا بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ایک آپشن آئی ہے کہ بغیر پاکستانی آئی ڈی کارڈ کے آپ پیسے ہی نہیں ڈال سکتے. اگر وہ غیر ملکی جی اوکے کوشش بھی ٹھیک کرے ہو گا، گیا. اگر غیر ملکی اس میں فارن کوشش، فنڈنگ کیس پہلے بھی لگا ہوا ہے خان پر. اس میں اس لیے یہ ایئر ٹائٹ اس کو رکھا ہوا ہے کہ اس میں اگر غیر ملکی غلطی سے بھی ڈالتا ہے نا، کوئی پٹواری کسی دوسری کنٹری سے ڈال رہا ہے، تو وہ جا ہی نہیں سکتے، بغیر شناختی کارڈ کے جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں ایک اچھی چیز ہے. تو السلام انشاءاللہ. علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی بھائی، اگر کوئی نہیں بھی ڈالنا چاہتا نا، اگر کوئی وہاں پہ نہیں بھی ڈالنا چاہتا، اور اگر ویسے بھی اگر کسی کے پاس اگر کوئی ایسا بھی مسئلہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے پاکستان کی نیشنلٹیز بھی، تو وہ کیش ان ہینڈ بھی دے سکتے ہیں. یہ سارے ہمارے پورے اعتماد بھائی ہیں، یہ بی ایف ٹی بھائی ہیں، یہ وہاں سے فہیم بھائی ہیں، یہ عابد بھائی ہیں، یہ حمدان بھائی ہیں، جتنے سسٹر بھائی ہیں سسٹر ایک آپ منٹ، میں نے وہ بھی کر کبھی آپ کو سکتے ہیں. روکا نہیں ہے. سسٹر 1 منٹ پلیز، پلیز آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. سوری، میں کبھی کسی سسٹر کو نہیں روکتا پلیز. اس میں آپ سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. کبھی بھی بی ایف ٹی کو آپ نے 1 پاؤنڈ نہیں دینا، ابو حمدان کو 1 پاؤنڈ نہیں دینا، عابد بھائی کو 1 روپیہ نہیں دینا. کیوں؟ یہ اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے. صرف اور صرف PTIoverseas.com پہ ڈائریکٹ دینا ہے. کسی کو کوئی کیش نہیں دینا، بی ایف ٹی کو ہو یا کوئی بھی ہو، یا فہیم بھائی ہوں. سوری سسٹر، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. تو یہ اسٹرکٹ نہیں انسٹرکشن نہیں ہے. بھائی، جیسے جی جی. اسٹکرنگ کروا رہے ہیں بھائی، آپ اس کا پھر کیا کریں گے؟ ڈفرینٹ ہے، وہ ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں سسٹر، وہ ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کا اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ جی بالکل، سمجھ آ گئی، بس سمجھ آ گئی بھائی، سمجھ آ گئی. وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی. وہ اوور دا جی کلوتھ سوری، ہم کام کریں. جی نہیں نہیں، وہ کوئی بات نہیں. کنفیوژن تھی، مجھے سمجھ آ گئی. ہاں، اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے گلف میں 1-2 بار کچھ ایسے انسیڈنٹ ہو گئے ہیں، لوگوں نے کیش لے کے بھاگے ہیں. تو یہ اسٹرکٹلی ہمیں انسٹرکشن ہے کہ بھائی جی جی صرف اور صرف آپ نے کارڈ پہ پیمنٹ ویب سائٹ پہ دینی ہے. کسی کو کوئی جی کیش ٹھیک ہے. نہیں دینا، کسی بھی صورت میں کوئی کیش نہیں دینا. ٹھیک ہے فدا بھائی، آپ نے بھی یہ پروموٹ کرنا ہے. تھینک یو. مانی بھائی آپ نے بھی، لیبرر بھائی آپ نے بھی، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں. بی ایف ٹی بھی آپ سے کیش مارے گا نا، بی ایف ٹی کو بلاک مارو. عابد بھائی مانگتے، ابو حمدان کوئی بھی مانگے، کیونکہ یہ اسٹرکٹلی ہمیں انسٹرکشن ہے. PTIoverseas.com جو اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے آئی پیڈ سے، اپنے موبائل فون سے آپ لوگ دے سکتے ہو. اینڈ دیٹس اٹ. اور آپ کے پاس پاکستانی نیشنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. اگر ایون وہ آؤٹ آف ڈیٹ بھی ہے تو اس پہ بھی آپ کا چل جائے گا، ایز لانگ ایز آپ پاکستانی نیشنل ہو. ٹھیک ہو گیا. سوری سسٹر، پلیز آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، مگر یہ السلام جسٹ ان علیکم کیس بھائی، کوئی. میں آپ کو بتاتی ہوں. جی نہیں السلام علیکم، میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ پچھلے دنوں بھائی ایسے ہوا ہے کہ فلسطین کے لیے جتنی فنڈنگ اکٹھی کی ہے نا، یہاں پہ مطلب ہم اتنی کر بھی اس طرح سے کسی بھی نے بھی اپنا وہ نہیں دیا، بینک اکاؤنٹس اور سارے ڈیٹیلز. تو وہ سارے انہوں نے کہا کہ آپ کیش ان ہینڈ دیں. اور یقین کریں کہ ہم لوگوں نے خود 1-1 روپیہ، جو 1-1 پاؤنڈ، 1-1 پینی اکٹھی کی جتنی بھی کر سکے، وہ ہم نے جا کے ان کو کیش ان ہینڈ دیا. وہ وہاں پہ بارڈرس پہ گئے. تو میرے ذہن میں وہ تھا کہ اس وقت وہ وقت ہے جب خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. تو میرے ذہن میں وہی آ رہا تھا، ہم لوگوں نے کیا ہے نا بھائی، اس لیے میں نے یہ بات کی تھی، اور کوئی بات نہیں، ہم لوگوں نے خود کیا ہے. سسٹر تو اس لیے ہم ان کو دے کر آئے ہیں. جی جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم ریئل لائف میں نا ہم کچھ اور کام بھی کرتے ہیں، ہماری اپنی نوکریاں ہیں، بزنس ہیں، جو بھی ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ 2 چیزیں آپس میں مکس ہو. پلس پہلے میں اس چکروں میں سے پہلے میں گفٹر بھی ہوتا تھا. ٹک ٹاک کی ایک اور کہانی ہوتی ہے گفٹنگ، اور تو میں ڈفرینٹ ہوں. مجھے بلکہ وہ محفل میں جب جاتا ہوں وہ کہتے ہیں بی ایف ٹی ایک ادھر چکر میں تو پڑ گیا. ٹھیک ہے نا. گفٹر بوائے تو گفٹر وہ بوائے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مانگنے کے چکر میں ہم دینے والے ہیں، ہم لینے والے کے مانگنے والے کیسے بنے. میں نے کہا خان کے لیے دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آئی ڈی بھی چینج کر دی ہے. دیکھو کہ میری 1000 بھی فالوور بھی نہیں ہے اس آئی ڈی سے جو میں بیٹھا ہوں، ٹی وی والی آئی ڈی سے. تو دیکھو خان کے لیے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اگین آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ کوئی ڈبل میننگ نہ چلا جائے. لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹرکٹلی نو کیش پلیز.
ٹھیک ہو گیا. اچھا اب لو پاکستان کو آپ کو لے کر آتے ہیں. لو پاکستان ویلکم. آپ کو بھی شاید میں نے ویڈیو بھیجی تھی, آپ نے جی ویڈیو سب پی ٹی آئی والوں کو بہت بہت مبارک ہو. لطیف کوسا صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں. پاکستانی ٹائم کے مطابق 9 بجے نیوز آئی ہے. اور اچھی نیوز آئیں گی انشاءاللہ. تو ابھی آپ میں وقت سے پہلے نہیں کہہ سکتا, ابھی